جب نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جہنمی کہیں گے لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ تھمایا جاتا، کاش میں تباہ ہو گیا ہوتا، مجھے پھر مرنے کے بعد اٹھایا نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو، زنجیروں سے جکڑ لو، جہنمیوں کو زنجیروں سے جکڑ لیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح اللہ نے جہنم کو 7 آسمانوں کے اوپر بنایا ہے، اسی طریقے سے جہنم بھی موجود ہے اور یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ جس طرح اللہ نے جنت کے دروازے بنائے ہیں، میرے پیارے بھائیوں جہنم کے بھی دروازے بنائے ہیں۔ جنت کے اندر کتنے دروازے تھے؟ کتنے؟ 8۔ جہنم کے کتنے ہیں؟ کتنے؟ نہیں، لہا 7 ابواب، کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے۔ جنت کے 8 ہیں، اس کے 7 ہیں، لہا 7 ابواب۔ جہنمیوں کو لایا جا رہا ہے، اور کیسے؟ ہکالتے ہوئے، جیسے ہم اور آپ گائے بکری بھینس کو ہکالتے ہیں، مارتے ہیں، ڈنڈے سے مار کر کے ہکال کر کے انہیں لایا جا رہا ہے۔ اور اذ رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم انہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، جہنم انہیں دیکھ رہی ہے، یہ لائے جا رہے ہیں، اور جہنم کیا ہوگی؟ آواز نکال رہی ہوگی۔ کیسے؟ تغیظا وزفیرا، جس طریقے سے گدھا چیختا ہے جہنم بھی چیخ رہی ہوگی۔ جہنم قیامت کے دن پیش کی جائے گی، 70,000 لگامے، اور ہر فرش، ہر لگام کو غالباً 70 یا 70,000 فرشتے تھامے ہوں۔ بڑی خطرناک جگہ ہے میرے پیارے بھائی میں، جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے۔ جہنم کے اندر کیا ہے؟ آگ ہے، آگ ہے، اور وہ کیسی آگ ہے؟ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، اتنی خطرناک آگ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 100 سال تپایا گیا، جلایا گیا، سفید ہو گئی۔ جہنم کی آگ کو 100 سال اور جلایا گیا، سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر 100 سال اور جلایا گیا، کالی ہو گئی، اور اب کالی ہے، ہمیشہ کالی ہی رہے گی۔ 100 سال جلایا گیا، سفید ہوئی، پھر لال ہوئی، اس کے بعد پھر کالی ہو گئی، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کالی رہے گی۔ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے؟ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک۔ اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح دنیا کے اندر بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، جہنم کی آگ کی چنگاری اتنی بڑی بڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی ہر نماز میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، آئے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب جہنم کا ذکر آتا، اللہ کے نبی اپنے چہرے کو پھیر لیتے۔ حاتم طائی کے بیٹے نام ان کا عدی بن حاتم، یہ صحابی رسول ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا ذکر آیا، اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور فرمایا آئے میرے صحابیوں اتقوا النار ولو بشق تمر، آئے میرے صحابہ جہنم سے بچو، کھجور کی ایک گٹلی ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں جہنم کے اندر آگ ہے، آگ ہے، بڑی خطرناک آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا، جہنمیوں کے قدوں کو 42 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا، اور ان کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا ان کے کندھے سے دوسرے کندھے کی لمبائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، بڑا تنگ مکان ہوگا، بڑی چھوٹی سی جگہ ہوگی، فِي الْجَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ،
जहन्नम के अंदर आग का बिस्तर दिया जाएगा, जहन्नम के अंदर आग की चादर, आग का बिस्तर होगा, आग का बिछौना दिया जाएगा। वमिन तहतिहिम दुररुम मिनन नार वमिन फौकिहिम दुरर, जहन्नमियों के नीचे भी आग होगी, ऊपर भी आग होगी, दाएं भी आग होगी, बाएं भी आग होगी। मेरे प्यारे भाइयों, हर जगह जहन्नम में आग ही आग होगी। जहन्नमियों को जो कमरा दिया जा रहा है वो कैसा है? मकान ज़य्यक है, बड़ा तंग मकान है। और जो चादर दी जा रही है वो चादर कैसी है? अल्लाह ताला फरमाता है वो आग की चादर होगी। और जो बिछौना होगा वो किसका होगा? आग का बिछौना होगा। ऊपर भी आग, नीचे भी आग। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में सबसे पहले 3 किस्म के लोगों को डाला जाएगा। उसमें एक शख्स को होगा जो दुनिया में मुजाहिद होगा, शहीद हुआ होगा, जिहाद करते करते मर गया होगा। उसे लाया जाएगा, अल्लाह ताला कहेगा आए मुजाहिद, आए शहीद, तूने दुनिया में जिहाद इसलिए किया था ताकि लोग कहें कितना ज्यादा बहादुर है, कितना ज्यादा शुजा है, कितना ज्यादा निडर है, कितना ज्यादा दिलेर है। तूने अल्लाह की रजा के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए जिहाद किया था। आए फरिश्तों, इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते घसीटेंगे और उसको जहन्नम में डाल देंगे, जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। दूसरा ऐसा आदमी लाया जाएगा जो दुनिया में बड़ा सदका और खैरात करने वाला होगा, अल्लाह के रास्ते में बहुत कुर्बानी देने वाला होगा, उसको भी लाया जाएगा। आए अल्लाह मैं दुनिया में बहुत सदका दे करके आया हूँ, आए अल्लाह मैंने दुनिया में बहुत दिया है तेरी राह में। अल्लाह ताला फरमाएगा तू दुनिया में सदका इसलिए दिया करता था, तू दुनिया में दान इसलिए करता था ताकि लोग कहें कि देखो कितना दानवीर आदमी है, कितना बड़ा अल्लाह वाला है, तूने लोगों को दिखाने के लिए दिया है। आए फरिश्तों, इसको भी जहन्नम में डाल दो, उसको भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। एक और आदमी को लाया जाएगा, तीसरे शख्स को लाया जाएगा। वो कौन होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो कुरान का जानकार होगा, वो कुरान को सीखने सिखाने वाला होगा, वो कारी कुरान होगा, वो आलिम दीन होगा, उसको भी लाया जाएगा। आलिम दीन आ गए हैं, कारी कुरान आ गया, फजीलत तो शेख आ गए हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या करके आए हो? अल्लाह साहब मुफ्ती साहब कहेंगे अल्लाह मैंने दुनिया में बहुत तकरीरें की हैं, आए अल्लाह मैंने लोगों को तेरी तरफ बुलाया है, आए अल्लाह मैं रमजान में तरावी सुनाया करता था, आए अल्लाह मैंने लोगों तक कुरान पहुंचाया है। अल्लाह फरमाएगा आए मेरे बंदे, तूने तकरीरें तो बहुत की है, तूने तरावियां तो बहुत पढ़ाई है, तूने कुरान की तिलावत तो बहुत की है, लेकिन इसलिए ताकि लोगों में तू फेमस हो जाए, कितना अच्छा कुरान पढ़ने वाला है, कितनी अच्छी तकरीर करने वाला है, तूने मेरी रजा के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में रियाकारी करने के लिए अमल अंजाम दिया है। आए फरिश्तों जहन्नम में फेंको, इसको भी जहन्नम में फेंका जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये 3 किस्म के लोग होंगे जिनको सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। जहन्नम कितनी छोटी है, उसके कमरे कितने छोटे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मकान ज़य्यक है, तंग मकान है, अगर कोई करवट लेना चाहे करवट नहीं ले सकता है, नीचे भी आग होगी, ऊपर भी आग होगी। जहन्नमी जहन्नम के अंदर आ गए हैं, अब जहन्नमियों को नहलाया जा रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, और गुस्ल जिस पानी से दिया जाएगा वो कितना ज्यादा गर्म होगा, इतना ज्यादा गर्म होगा, जहन्नमियों के सरों पे डाला जाएगा, उनके सरों पे डाला जाएगा, उनके सरों में सुराख हो जाएगा, छेद हो जाएगा, और वो पानी जिस्म के अंदर फैलेगा, जहन्नमियों का चमड़ा कट जाएगा, उनके पेट की अकड़ियां बाहर निकल पड़ेंगी, उनके पेट की आते पीते बाहर निकल पड़ेंगी। वो पानी इतना ज्यादा खतरनाक होगा। हम और आप तो हर चीज को बड़ा हल्का समझ लेते हैं। हम और आप जब जहन्नम की बातें सुनते हैं तब तक हमारे रोंगटे खड़े रहते हैं, लेकिन जब घर चले जाते हैं तो चादर ओढ़ करके सो जाते हैं। फिर हमें ना जहन्नम की फिक्र है, ना अज़ाब कब्र की फिक्र है। मेरे भाइयों, आज हमारे दिल मुर्दा हो गए, आज हमारे दिलों के अंदर से ईमान निकल गया है। आज हम और आप
نہ جنت کے بارے میں سننے کو تیار ہے، نہ جہنم کے بارے میں سننے کو تیار۔ میں بڑا حیران ہوں آپ لوگوں کے جلسوں کا مزاج دیکھ کر کے۔ لوگوں کا مزاج اتنا عجیب ہو گیا ہے کہ مولانا صاحب کچھ اچھی باتیں کیجئے گا، لوگوں کو مزہ آئے۔ کیا پروگرام مزے لینے کے لیے ہوتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا پروگرام انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ پروگرام تقریر عبرتیں حاصل کرنے کے لیے، نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس کو انجوائے کا ذریعہ بنا دیا، مذاق مستی کا ذریعہ بنا دیا کہ ایسے مولوی کو لے کر کے آؤ جو مذاق کرتا ہو، لڑکا لڑکی کی باتیں بھی سناتا ہو، اور جو تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کرتا ہو، تھوڑا مزہ آئے۔ ہم اور آپ اتنے بغیرت ہو گئے کہ آج ہم اور آپ قرآن و حدیث سننے کے بجائے ہم اور آپ یہ باتیں سنیں گے۔ میں بڑا حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب منتر سنائیے گا۔ کیا کوئی غیر مسلموں میں تقریر ہو رہی ہے جو منتر سنایا جائے؟ بڑا عجیب معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ہم اور آپ، آج ہمارے اور آپ کے دلوں سے احساس مر گیا ہے، نہ جنت کے بارے میں سننے کو تیار ہے، نہ جہنم سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں۔ جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے اندر درزی بھی ہوگا اور وہ کپڑے سلے گا، مگر کپڑے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کے اندر جو درزی ہوگا وہ آگ سے کپڑے کاٹے گا۔ کپڑے کیسے کٹ رہے؟ آگ سے۔ ہم اور آپ تو کینچی سے کپڑے کاٹتے ہیں، جہنم کے اندر آگ سے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ اور کپڑے کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرابیلہم من قطران، تارکول کے کپڑے دیے جائیں گے، تارکول کے کپڑے جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کٹیار کے لوگوں، تارکول بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اس کے اندر بدبو بہت زیادہ آتی ہے، اور جب وہ جسم سے چمٹ جاتا ہے تو آسانی سے ہٹتا نہیں ہے۔ جہنمیوں کو وہ کپڑا دیا جا رہا ہے تلفح وجوہہم النار تغشا وجوہہم النار، جہنم پہ جہنمیوں کے چہروں پر آگ ہوگی، آگ سے جل رہا ہوگا، جہنم کے اندر چہرہ آگ سے تپ رہا ہوگا، جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، آئے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، مار دے، ہمارا قصہ ختم کر دے، اب ہمیں مار دے۔ قال انکم ماکثون، نہیں تمہیں مارا نہیں جائے گا، جہنم میں رہو، چلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کا ایک چمڑا جلے گا، اللہ تعالیٰ دوسرا چمڑا چڑھا دے گا، دوسرا جلے گا، اللہ تعالیٰ تیسرا چڑھا دے گا، تاکہ جہنمیوں کے عذاب میں کمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چمڑا چڑھاتا رہے گا، جہنمی جلتے رہیں گے اسی جہنم کے اندر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جہنمیوں کو بھوک لگے گی، کہیں گے اللہ کھانے کو دے دے، آئے فرشتوں ان کو کھلاؤ، آئے اللہ کیا کھلائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان شجرۃ الزقوم، انہیں زقوم کھلاؤ، انہیں زقوم کھلاؤ، طعام الاثیم، جو گنہگاروں کا کھانا ہے۔ یہ زقوم ایک ایسا کانٹے دار کھانا ہوگا میرے پیارے بھائیوں، جب جہنمی کھائیں گے نہ تو نگل پائیں گے نہ اگل پائیں گے، اور یہ زقوم اتنا خطرناک ہوگا، اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر پڑ جائے پوری دنیا تباہ ہو جائے، پوری دنیا برباد ہو جائے۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، جہنم کے اندر ذا غصہ کھلایا جائے گا، اور پینے کے لیے کیا ہوگا؟ کالمہل یغلی فی البطون، جہنمیوں کے جسموں سے جو مواد نکلے گا، جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، جو پسینہ نکلے گا، وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اپنا نہیں دوسرے کے جسم سے نکلنے والا پیپ پلایا جا رہا ہے، دوسرے کے جسم سے نکلنے والا مواد پلایا جا رہا ہے، دوسرے کے جسم سے نکلنے والا خون پلایا جا رہا ہے، ان کی چمڑی جو پگھل رہی ہے وہ جہنمیوں کو پلایا جا رہا ہے۔ جہنم کے اندر انواع حمیم پلایا جائے گا، گرم پانی پلایا جائے گا، سگید پلایا جائے گا، طینۃ الخمال پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر نشہ کرتا ہے اسے جہنم میں طینۃ الخمال پلایا جائے گا، اور طینۃ الخمال کیا ہوگا؟ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ اور مواد جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔
تو میرے پیارے بھائیوں یہ جہنم کا عذاب ہے. جہنمی روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اتنا زیادہ روئیں گے, اتنا زیادہ روئیں گے. فرمایا گیا اگر یہ دنیا میں اتنا رو لیتے اور ان کی آنکھوں سے جو جہنم میں آنسو نکلیں گے, اگر یہ دنیا میں اتنا آنسو نکال دیتے تو دنیا کے اندر ان کی کشتی, ان کے آنسوؤں پر کشتیاں جاری ہو جاتی ہیں, کشتیاں چلنے لگتی ہیں, گویا آنسوؤں کا سمندر بہہ پڑے گا. جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے, لیکن وہ فرشتے بڑے خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ فرشتے بڑے سخت ہیں, بڑے غضبناک ہیں, اور وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. جہنم میں امید کریں گے کاش ہمیں دنیا کے اندر لوٹنے کا موقع مل جائے, کاش اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھیج دے. لیکن میرے پیارے بھائی اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو جہنمی جہنم کے اندر رہیں گے, جنتی جنت کے اندر رہیں گے. جنتی کھائیں گے پیئیں گے, جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے, جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, او جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں آ گئے؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین, اے لوگوں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. جہنمی کہیں گے آئے جنتیوں, اللہ نے تمہیں جو پانی دیا ہے, اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے, ہمیں بھی کچھ دے دو, ہمیں بھی کچھ دے دو, ہمیں بھی تھوڑا پانی پلا دو. جنتی کہیں گے یہ پانی اور یہ کھانا اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. آئے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو, اور آئے جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو. تو میرے پیارے بھائیوں جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ جہنم کا عذاب ہے. جہنم میں کیا ہے؟ گرم پانی ہے, خون ہے, پیپ ہے, مواد ہے, زقوم ہے, غصہ ہے. یہ ساری چیزیں جہنمیوں کو کھلائی جائے گی. میرے پیارے بھائیوں جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ جنت سے سوال کرے گا, جنتیوں سے نہیں جنت سے سوال کرے گا کیا آئے جنت بھر گئی؟ کیا سوال کرے گا؟ جنت بھر گئی. کہے گی اللہ اور چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق بنائے گا اور نئی مخلوق بنا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا اور جنت کو بھر دے گا. جہنم سے کہے گا حل امتلأت, جہنم بھر گئی. جہنم سوال کیا جا رہا ہے حل امتلأت, بھر گئی. حل من مزید, جہنم کہے گی اللہ اور چاہیے, اللہ اور چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم کے اندر رکھ دے گا, کہے گی اللہ بس بس, تیری عزت و جلال کی قسم, اللہ بس, میں بھر گئی, میں بھر گئی. اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا. میرے پیارے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوا, جنت کو بھرنا تھا, نئی مخلوق بنا دی. جہنم کو بھرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو نئی مخلوق بنا دیتا. لیکن میرے پیارے بھائیوں اللہ نے ایسا نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کو بے وجہ عذاب نہیں دینا چاہتا ہے. میرے پیارے بھائیوں اللہ نے, اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو جنت کے بارے میں بتایا ہے تاکہ مسلمان مومن جنت کی کوشش کریں, اور جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا ہے. کیوں؟ تاکہ ایک مسلمان جہنم سے بچنے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا, یہ مت سمجھ لینا اہل حدیث ہو گئے ہو, جلسہ سننے آ گئے ہو, جنت کے اندر چلے جاؤ گے. نہیں نہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے. میرے پیارے بھائیوں فجر کی اذان ہو رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے, لیکن اس وقت چادر ہٹاؤ, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. یہ اللہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. میرے پیارے بھائیوں اللہ نے پریشانیوں سے گھیر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر دیا ہے. اور وحفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, اللہ نے جنت کو شہوات سے گھیر دیا ہے, جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے. جہنم کے اندر جانا بڑا آسان کام ہے اور جنت کے اندر جانا بڑا مشکل کام ہے. آپ ایسے سمجھ لو ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے. آپ کو دامن بچانا ہے گناہوں سے, آپ کو دامن بچانا ہے شرک سے, آپ کو دامن بچانا ہے ظلم سے, آپ کو دامن بچانا ہے زنا سے. میرے پیارے بھائیوں تب تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں. تو یہ جنت اور جہنم کے بارے میں
چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے پیارے بھائیوں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ ابھی تک اس پروگرام میں بالکل چستی کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ ابھی تک جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی کروانے والے کو، انعقاد کرنے والوں کی کوششوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی سننے اور سنانے کے بدلے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔